بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ نصیب میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک دل دہلا دینے والی ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں، اور اس ٹاپک کا نام ہے اسلام آنے سے پہلے عورتوں کی زندگی کیا تھی، یعنی عورتیں اپنی زندگی کیسے بتایا کرتی تھی۔ تو آپ سبھی سے میری دل سے گزارش ہے کہ اس دردناک حقیقت کہانی کو ضرور سنیں۔ تو چلیے سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا، مانو کہ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقاعت ہی نہیں تھی۔ مردوں کے نظر میں عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی سوائے نفسانی خواہش پوری کرنے کا۔ عورتوں پر کھلونا جیسا سلوک کیا جاتا تھا اور جیسا چاہے ویسا ہی اپیوگ کیا جاتا تھا۔ عورتوں کو دوسرے کے گھر میں، کھیت میں کام کرایا جاتا تھا، اور جو کچھ بھی مزدوری ملتی تھی سارے لے لیا کرتے تھے، مگر پھر بھی ظالم مرد ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے، اور پھر ذرا ذرا سی بات پر ناک کان کاٹ دیتے تھے، یہاں تک کہ قتل کر ڈالتے تھے۔ میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں کہ عرب دیش کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اور ان کے پتا کے جو بھی زمین جائیداد رہتی تھی سارے ہڑپ لیا کرتے تھے۔ اگر کسی بھی عورت کا شوہر انتقال ہو جائے تو ان کی سارے زمین جائیداد نہ ہی بیٹا کو ملتا تھا، نہ ہی بیٹی کو ملتی تھی، نہ ہی پتنی کو، بلکہ انہیں لوگ ہڑپ لیتے تھے، یہاں تک کہ ان بیوہ عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا کرتے تھے، اور بہت چھوٹی سی اندھیری جھوپڑی میں 1 سال تک قید کر کے رکھا جاتا تھا، اور اس چھوٹی سی جھوپڑی سے باہر نہیں نکالا جاتا تھا۔ نہ غسل کر سکتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی، نہ کھانا ملتا تھا اور نہ ہی پانی ملتی تھی۔ ارے بہت ساری عورتیں تو گھٹ گھٹ کر اس جھوپڑی میں ہی مر جاتی تھی، اور اگر کوئی زندہ بچ جاتی تھی تو 1 سال کے بعد ان کے پیٹھ پر اونٹ کے سینگ ڈال دیا جاتا تھا، اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر سارے شہر میں اسی گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کے چھلے پھینکتے رہتے تھے، اور پھر لاسٹ میں اعلان کیا جاتا تھا کہ ان عورتوں کی دھرم ختم ہو گئی ہے، اور اسی طرح طرح کی دوسری دردناک مصیبت کو تکلیف دیا کرتے تھے، جو کہ غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور ڈر ڈر کر اپنی زندگی کے دن گزارا کرتی تھی۔ میری مائیں اور بہنیں اور بھی سنیں کہ ہندو دھرم کے عورتوں پر بھی ایسی ہی ظلم ہوا کرتا تھا۔ ہندو دھرم کے عورتوں کو ان کے ہی شوہر کو پوجا کرایا جاتا تھا، اور اگر کسی بھی عورت کا شوہر مر جایا کرتے تھے تو ان کے چتا کے آگ پر ان کی بیوی کو بھی لٹا دیا جاتا تھا، یعنی زندہ جلا دیا جاتا تھا، تاکہ زندہ عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ میری مائیں اور بہنیں سنو، اس زمانے کی دنیا بھر میں مرد عورتوں پر ایسے ظلم کرتے تھے کہ ان ظالموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کا دل غم کے مارے ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ ان مظلوم اور بے بس عورتوں کی مجبوری اور لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ
ना उन औरतों के कोई हुकूक था, ना उनकी मजलूमियत पर फरियाद के लिए किसी कानून का सहारा था। हजारों बरस तक ये जुल्म और सितम की मारी औरतें अपनी उसी बेबसी और लाचारी पर रोती बिलबिलाती और आंसू बहाती रही, मगर दुनिया में कोई भी उन औरतों के जख्मों पर मरहम लगाने वाला नहीं थे और उनकी मजलूमियत के आंसुओं को पोंछने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता था। मेरी माएं और बहनें सुनो, उन औरतों के दुनिया में ना कोई दुख दर्द की फरियाद सुनने वाला था, ना किसी के दिल में उन औरतों के लिए बाल बराबर भी रहम व करम करने का कोई जज्बा था, ना ही उन औरतों के लिए मर्दों के दिल में कोई रहम थी अल्लाह ताला के रहम के अलावा। फिर एक दिन ऐसा आया कि उन औरतों के दिल में एक एहसास होने लगी थी कि कुछ ऐसा रहमत बरसने वाला है अल्लाह ताला के तरफ से और उनके सभी दर्द और मुसीबत दूर हो जाएगी। और फिर रहमतुल लिल आलमीन का रहम बरसा, जिंदगी बदली, दुनिया में रहम का सूरज उगा, अंधेरा खत्म हुई। यह थी इस्लाम आने से पहले औरत की जिंदगी। आप सबसे मेरी तहे दिल से गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।